آج کی ہماری گفتگو کا مرکز اردو ادب کی ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام تقریباً ہر کسی نے سنا ہے، امراؤ جان ادا۔ جی ہمارے پاس اس موضوع پر چند دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک تو خود مصنف مرزا ہادی رسوا کا اپنا لکھا ہوا دیباچہ، دوسرا ایک جدید نکات کا مضمون، جو کردار کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے۔ بالکل، اور تیسرا ایک بہت ہی مختصر سا نوٹ ہے جو ہمیں ملا ہے جس میں صرف ایک جملہ لکھا ہے: اردو ادب کا ایک شاہکار ناول امراؤ جان ادا۔ اور یہی آخری والا جملہ میرے خیال میں اپنے اندر ایک پوری بحث سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح، یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور مجھے یہی سب سے دلچسپ لگا۔ تو آج کا سوال یہی ہے کہ کیا امراؤ جان ادا واقعی اس شاہکار کے لقب کا مستحق ہے؟ آج ہم اس دعوے کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے کرداروں کی نفسیات سے لے کر لکھنؤ کی تہذیب تک، یہ جاننے کے لیے کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا جادو ہے جو 125 سال بعد بھی قائم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چلیں اسی لفظ شاہکار سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس ایک لفظ میں ایسا کیا ہے جو اسے صرف بہت اچھی کتاب کہنے سے بالکل مختلف بنا دیتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم یہ لفظ بہت آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ جی، دیکھیں، اچھی کتاب کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو محظوظ کیا، آپ کا وقت اچھا گزرا۔ لیکن شاہکار، یا جسے انگریزی میں ماسٹر پیس کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس فن پارے نے اپنی صنف میں، اپنے فن میں ایک نیا معیار قائم کر دیا ہے۔ یہ وہ پیمانہ بن جاتا ہے جس پر آنے والی تخلیقات کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہکار ہمیشہ انقلابی ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی کتاب شاہکار نہیں ہو سکتی جو کسی پرانی روایت کو ہی کمال تک پہنچا دے؟ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ انقلابی ہو، اچھا، لیکن اسے غیر معمولی ضرور ہونا چاہیے۔ وہ یا تو کوئی نیا راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ اس ناول نے حقیقت نگاری میں دکھایا، یا پھر کسی موجودہ فن کو اس کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ صحیح، تو جب ماخذ اسے شاہکار کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کی زبان اچھی ہے یا کہانی دلچسپ ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ کردار نگاری، پلاٹ کی بنت اور سماجی عکاسی، ان سب میں یہ کتاب ایک مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اردو ادب کے نصاب کا، یا جسے کینن کہتے ہیں، اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی بالکل، کینن کا حصہ۔ لیکن یہ کینن بھی تو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ امراؤ جان ادا ایک مخصوص طبقے کی کہانی ہے، مطلب زوال پذیر اشرافیہ کی، اور آج کے دور میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اس تنقید میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں، اس تنقید میں وزن ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ ضرور ہونی چاہیے۔ جی، لیکن اس ناول کی عظمت یہی ہے کہ یہ اپنی کلاس اور اپنے زمانے سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے خود امراؤ جان کا کردار۔ یہ ناول صرف لکھنؤ کا مرثیہ نہیں، یہ ایک عورت کی آپ بیتی ہے جو غیر معمولی حالات میں اپنی شناخت، اپنی عزت اور اپنے فن کے سہارے زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے آج بھی ریلیونٹ بناتی ہے۔ تو آئیے پھر اس کردار پر ہی بات کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کا کردار اتنا لازوال کیوں ہے؟ اغوا ہونے والی ایک لڑکی جو طوائف بنتی ہے اور پھر اپنی کہانی سناتی ہے، ایسی کہانیاں تو اور بھی ہوں گی، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات اس کہانی کو سنانے کا انداز ہے۔ اچھا، مرزا رسوا نے جو سب سے جدید کام کیا وہ یہ تھا کہ پوری کہانی امراؤ کی زبانی کہلوائی۔ او، یہ فرسٹ پرسن نیریٹو یا واحد متکلم کا صیغہ، یہ اس دور کے لیے بہت نئی ٹیکنیک تھی۔ قاری براہ راست امراؤ کے ذہن میں اتر جاتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کے دکھ سکھ کو براہ راست محسوس کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک کردار نہیں رہتی، ایک جیتی جاگتی انسان بن جاتی ہے۔ اور وہ کوئی سادہ انسان بھی نہیں ہے، وہ بے وقت مظلوم بھی ہے اور خود مختار بھی۔ جی یہی تو کمال ہے۔ وہ حالات کا شکار بھی ہے، لیکن اپنے فن اور اپنی ذہانت پر فخر بھی کرتی ہے۔ یہ تضاد ہی شاید اسے حقیقی بناتا ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ وہ اپنی پوری کہانی میں کہیں بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ خود کو ایک بے بس شکار کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ وہ ایک آرٹسٹ ہے، ایک شاعرہ ہے، اور اپنی اس شناخت کو وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اچھا، جدید نقاد اسی چیز کو اس کی ایجنسی کہتے ہیں۔
یعنی مشکل ترین حالات میں بھی اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ کردار اتنا حقیقی لگتا ہے کہ لوگ کئی دہائیوں تک بحث کرتے رہے کہ وہ واقعی کوئی حقیقی عورت تھی یا نہیں۔ ہاں بالکل، خود مصنف مرزا ہادی رسوا نے دیباچے میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ملاقات اصلی امراؤ سے ہوئی تھی اور یہ اسی کی سنائی ہوئی کہانی ہے۔ اس ابہام کا کیا فائدہ ہوا؟ اس ابہام نے ہی تو اس کردار کو امر کر دیا۔ کیسے؟ اس نے فکشن اور حقیقت کے بیچ کی جو لکیر ہے اسے دھندلا دیا۔ قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایک ایسی عورت تھی جس نے یہ سب جھیلا، جس نے اتنی خوبصورت شاعری کی؟ صحیح۔ یہ ٹیکنیک کردار کو ایک اساطیری اور لیجنڈری حیثیت دے دیتی ہے۔ وہ صرف ایک ناول کا کردار نہیں رہتی، بلکہ ایک ثقافتی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ کردار سے نکل کر اگر ہم اس دنیا کی بات کریں جس میں وہ رہتی ہے، یعنی 19ویں صدی کا لکھنؤ، جی، ماخذ میں خاص طور پر اردو ادب کا ذکر ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ یہ ناول اس مخصوص تہذیب کا عکاس ہے۔ لیکن کیا یہ عکاسی صرف ایک رومانوی تصویر نہیں پیش کرتی؟ گانے، مجرے، شاعری، نواب؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو یہ ناول اس تہذیب کا مرثیہ بھی ہے اور اس پر ایک تنقید بھی۔ تنقید کیسے؟ رسوا ہمیں اس چمک دمکتے پیچھے کا اندھیرا بھی دکھاتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ طوائف کا کوٹھا بظاہر تو فنون لطیفہ کا مرکز تھا، لیکن در حقیقت وہ عورتوں کی خرید و فروخت کی منڈی بھی تھا، بے مقصد تھی۔ اور تہذیب کی عکاسی تو داستانوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن ماخوذ اسے خاص طور پر ناول کہتا ہے۔ یہ فرق کیوں اہم ہے؟ کیا ناول ہونے کی وجہ سے اس کی تہذیبی عکاسی زیادہ حقیقت پسندانہ ہو جاتی ہے؟ یقیناً، داستان میں آپ کو ایک آئیڈیلائزڈ، ایک تصوراتی دنیا ملتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ناول کا کام اپنے عہد کی سماجی حقیقت کو پکڑنا ہے۔ امراؤ جان ادا ایک مکمل سماجی اور ثقافتی دستاویز ہے۔ اس میں آپ کو اس دور کے رسم و رواج، زبان، محاورے، لباس، آداب، سب کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اچھا۔ یہ صرف کہانی نہیں سناتا، بلکہ ایک پوری تہذیب کو زندہ کر دیتا ہے، جو انگریزوں کی آمد کے بعد تیزی سے مٹ رہی تھی۔ رسوا نے ایک طرح سے اس گم ہوتی دنیا کو ہمیشہ کے لیے لفظوں میں محفوظ کر لیا۔ تو یہ ناول ایک طرح کا ٹائم کیپسول بھی ہے۔ بہترین کہا آپ نے، یہ بالکل ایک ٹائم کیپسول ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں عورت کا مقام کیا تھا، شادی اور محبت کے تصورات کیا تھے، اور فن کی قدر کیسے کی جاتی تھی۔ جی۔ مثال کے طور پر امراؤ ایک طوائف ہوتے ہوئے بھی کئی نوابوں اور شریف زادیوں سے زیادہ تعلیم یافتہ، مہذب اور باشعور ہے۔ جی، یہ اس معاشرے کے تضادات پر ایک خاموش لیکن بہت گہری تنقید ہے۔ یہ سب باتیں اس ناول کی تاریخی اور ادبی اہمیت کو تو واضح کرتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں کوئی اسے کیوں پڑھے؟ اس کی وہ کون سی بات ہے جو آج بھی ہمارے دل کو چھوتی ہے؟ اس کی لیگیسی یا میراث کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی میراث انسانی المیے کی لازوال داستان ہے۔ یہ شناخت کی تلاش کی کہانی ہے۔ شناخت کی تلاش؟ جی، امیرہ جسے اغوا کر کے امراؤ بنایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی یہ جاننے کی کوشش میں رہتی ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ صحیح۔ کیا وہ ایک شریف زادی ہے، ایک طوائف ہے، ایک شاعرہ ہے، یا ایک ناکام عاشق؟ یہ شناخت کا بحران آج بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا اس وقت تھا۔ اور شاید یہ فن اور زندگی کے رشتے کی بھی کہانی ہے۔ امراؤ سب کچھ کھو دیتی ہے، اپنا گھر، خاندان، محبت، سب کچھ، لیکن اس کا فن، اس کی شاعری ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہی اس کی پناہ گاہ اور یہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ آرٹ یا فن صرف تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ زندہ رہنے کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ واہ! اور دوسری اہم بات اس کی بے شمار اڈیپٹیشنز ہیں۔ جتنی فلمیں امراؤ جان ادا پر بنی ہیں، شاید ہی کسی اور اردو ناول پر بنی ہوں۔ ہر دور نے اس کہانی کو اپنے طریقے سے سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہانی میں کچھ ایسا ہے جو ہر نسل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ان فلموں نے، خاص طور پر مظفر علی کی خوبصورت فلم نے، ناول کی اصل روح کو کسی حد تک بدل نہیں دیا؟ مطلب فلم میں ایک رومانوی اور گلیمرس تصویر نظر آتی ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناول میں ایک گہری سماجی تنقید بھی ہے۔
یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فلمیں، خاص طور پر کمرشل سنیما، کہانی کے ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو زیادہ پرکشش ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے امراؤ کا المیہ اور لکھنؤ کی خوبصورتی یہ اسکرین پر دکھانا آسان ہے، لیکن ناول کی جو فکری گہرائی ہے، اس کی جو ستم ظریفی یعنی آئرنی ہے، وہ اکثر فلموں میں کھو جاتی ہے۔ اسی لیے ناول کو پڑھنا آج بھی ضروری ہے۔ یہ آپ کو وہ امراء دکھاتا ہے جو فلموں میں نظر نہیں آتی، ایک زیادہ پیچیدہ، زیادہ حقیقی اور شاید زیادہ تنہا عورت۔ تو اگر ہم اپنی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے اس ایک جملے سے سفر شروع کیا تھا، اردو ادب کا ایک شاہکار ناول امراؤ جان ادا۔ جی۔ اور اب ہم اس کی کئی تہوں کو دیکھ چکے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ شاہکار کا دعویٰ صرف تعریف نہیں بلکہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ ہے۔ ہم نے امراؤ کے کردار کی نفسیاتی پیچیدگی کو سمجھا کہ کیسے اس کی آواز اسے امر بناتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ناول کیسے ایک مٹی ہوئی تہذیب کا نوحہ بھی ہے اور اس پر تنقید بھی، اور اس کی آج کے دور میں اہمیت۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ اس کی کہانی آج بھی کیوں ریلیونٹ ہے۔ یہ ایک مختصر لیکن انتہائی طاقتور ادبی فیصلہ تھا جس کی پشت پر ایک پوری تاریخ اور روایت کھڑی ہے۔ آج کی اس گفتگو سے واضح ہوا کہ کس طرح ایک سادہ سا جملہ اپنے اندر معنی کی ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے تھا۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہ ایک عظیم کتاب صرف ایک کہانی نہیں ہوتی، وہ اپنے عہد کا آئینہ بھی ہوتی ہے اور آنے والے زمانوں کے لیے ایک سوال نامہ بھی۔ ماخذ نے صرف ایک جملے میں امراؤ جان ادا کو محض ایک کہانی نہیں بلکہ اردو ادب کے تاج کا ایک انمول ہیرا قرار دے دیا تھا، اور اس گہرائی میں اتر کر لگتا ہے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا۔ بالکل۔ اور یہاں ہمارے سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ بھی ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جب کسی فن پارے پر شاہکار کا لیبل لگا دیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک نئے قاری کے لیے اس کے پڑھنے کے تجربے کو پہلے سے ہی کسی خاص سمت میں متعین یا محدود تو نہیں کر دیتا؟ کیا قاری اس کتاب تک پہلے سے قائم شدہ توقعات کے بوجھ تلے تو نہیں پہنچتا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے پیمانے ہیں جو کسی کام کو شاہکار بناتے ہیں؟ کیا یہ پیمانے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں یا وقت، معاشرے اور ادبی نظریات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدل سکتے ہیں؟ شاید ایک سچا شاہکار وہی ہے جو ہر دور میں ان سوالوں کا جواب اپنے اندر سے ہی فراہم کرتا رہے۔